بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع ادبی اصطلاحات ہیں۔ ادبی اصطلاحات سے پہلے ہم اس کے اگر پس منظر پر بات کریں، جوں انسان ترقی کے مدارج طے کرتا گیا اور اپنی ذات کے رموز سے آگاہ ہونے لگا تو اس نے اپنی ذات کے نہاں خانوں میں جھانک کر موشگافیاں شروع کر دیں اور اظہار و ابلاغ کے نئے نئے طریقے تلاش کرنے لگا۔ ادب کی تخلیق بھی انسان کے اسی لطیف احساس کی آئینہ دار ہے۔ ادب کو دوسرے علوم سے ممتاز کرنے والی چیز احساس اور جذبہ ہے، جو ایک تخلیق کار کے باطن سے پھوٹتا ہے اور مختلف قرینوں سے اظہار کرتا ہے۔ جیسا کہ آتش کہتے ہیں، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ تو نگینوں کی تخلیق کے لیے ایک خالق یا ادیب کو کچھ طریقے اپنانا پڑتے ہیں۔ یہ طریقے علم بیان کے مرہون منت ہیں۔ علم بیان اس علم کو کہتے ہیں جس کے قواعد و ضوابط کو جاننے سے ایک ادیب یا شاعر ایک بات کو مختلف طریقوں سے بیان کر سکے اور کلام کو غلطیوں سے بچاتے ہوئے حسن اور اثر آفرینی پیدا کر سکے۔ علم بیان ایک ایسی عمارت ہے جس کی بنیاد 4 ستونوں پر ہے، اور یہ 4 ستون ہی کلام میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ علم بیان کے وہ 4 ستون جو علم بیان کے ذریعے کلام میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلے تشبیہ، پھر استعارہ، پھر مجاز مرسل اور کنایہ۔ اس میں نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں تشبیہ کیا ہے۔ تشبیہ علم بیان کا سب سے اہم ترین ستون ہے۔ اصطلاح میں کسی چیز کو اس کی کسی بھی خوبی، خاص خوبی یا وصف کی بنا پر دوسری چیز کے مانند یا مشابہ قرار دینا، جبکہ دوسری چیز میں وہ خوبی زیادہ ہو اور لفظ تشبیہ بھی استعمال ہو، اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلاً نثر کی مثال میں آپ دیکھیے، احمد کے دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں۔ اب اس مثال میں دانتوں کو موتیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور موتی دانتوں کی نسبت زیادہ چمکدار اور شفاف ہوتے ہیں، اس لیے احمد کے دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں کہا گیا۔ اس کی دوسری مثال وہ بھی نثری ہے، دیکھیے، بچے کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہے۔ اس مثال میں بچے کے سفید رنگ کو دودھ کی سفیدی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور دودھ سفیدی میں جامع ترین ہے۔ اور تشبیہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ کا جو مقصد ہے، سب سے پہلا کہ بات میں حسن پیدا کیا جائے اور انداز میں جدت ہو، مفہوم میں نکھار آ جائے، اور کم سے کم الفاظ میں بہت کچھ کہہ دیا جائے۔ تشبیہ کا کام معنی میں آفرینی، اختصار اور فصاحت و بلاغت پیدا کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ارکان تشبیہ۔ ارکان تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بہ، نمبر 3 وجہ شبہ، نمبر 4 حرف تشبیہ، نمبر 5 غرض تشبیہ۔ نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں مشبہ۔ مشبہ
وہ چیز جسے کسی دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے مشبہ کہلاتا ہے۔ نمبر 2، مشبہ بہی، وہ چیز جس کے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ دی جائے، یہ چیز وصف کے لحاظ سے مشبہ کی نسبت زیادہ مسلمہ اور کامل ہوتی ہے۔ آپ کو جو 2 مثالیں پہلے دی ہیں، جس میں مثال نمبر 1 ہے علی کے دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو احمد کے دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں، تو احمد جو ہے وہ مشبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری مثال تھی کہ بچے کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہے، تو اس میں بچہ جو ہے وہ مشبہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے مشبہ بہی، وہ چیز جس کے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ دی جائے، یہ چیز وصف کے لحاظ سے مشبہ کی نسبت زیادہ مسلمہ اور کامل ہوتی ہے۔ تو اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں پہلی مثال میں کہ علی کے دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں، تو یہاں پہ کیا چیز مشبہ بہی ہوگی؟ مشبہ کیا چیز ہے؟ علی، اور مشبہ بہی دانت۔ اور یہاں پہ اسی طرح جو دودھ کی طرح سفید ہے، تو یہاں پہ دودھ جو ہے وہ مشبہ بہی ہوگا۔ اسی طرح نیکسٹ نمبر 3 دیکھیے، وجہ شبہ، وہ مشترک صفت یا خوبی جو مشبہ اور مشبہ بہی دونوں میں پائی جائے۔ اب ان مثالوں میں اگر آپ دیکھیں، پہلی مثال جو علی کے دانت ہیں اور موتیوں کی چمک، علی کے دانتوں کی چمک اور موتیوں میں چمک جو ہے وہ دونوں میں ایک مشترک خوبی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو مشبہ اور وجہ شبہ کیا ہوگی کہ وہ مشترک خوبی یا صفت جو مشبہ اور مشبہ بہی میں پائی جائے، تو اس میں پہلی مثال میں چمک ہے، اور دوسری جو مثال ہے دودھ کی طرح سفید ہے، تو سفیدی جو ہے وہ اس میں وجہ شبہ ہوگی۔ اس کے بعد حرف تشبیہ، یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں اور مشبہ اور مشبہ بہی کے درمیان تشبیہ کا تعلق قائم کر سکیں، مثلاً سا، سی، طرح، مانند، وش، آسا۔ اس کے بعد بارنگ، جیسا، جیوں، مثال، مثل، عدیل، نظیر، مشابہ، بینہ، ہو بہو، صورت، طور، اور گوں، جوں، انہیں، یہ سب حرف تشبیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کو تشبیہ دینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح مانند بھی ہے، کی طرح بھی، کی سی وغیرہ، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا 5واں رکن ہے غرض تشبیہ۔ غرض تشبیہ سے مراد وہ مقصد ہے جس کے تحت تشبیہ دی جائے۔ اس کا شعر میں کوئی ظاہری حوالہ موجود نہیں ہوتا، تشبیہ کی وضاحت کے عمل سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اور جو مشبہ اور مشبہ بہی ہے، جو اس کے پہلے 2 ارکان ہیں، ان کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طرفین تشبیہ 2 طرح کے ہیں، کیا؟ مشبہ اور مشبہ بہی۔ اب ہم مثال کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مثال میں دیکھیے، جو اس میں مثال نمبر 1 ہے، جس طرح یہاں پہ مثال ہے، شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے تھے، دامن تر چلے، تو اس میں مشبہ ہمارے مائنڈ میں ہے، یہاں پہ وہ کلیئر نہیں ہے، اس لیے
شمع کی مانند، یہاں پہ شمع کے مانند ہم اس بزم میں آئے، اس بزم میں چشم تر آئے تھے دامن تر چلے، تو مشبہ اس میں انسان ہوا اور مشبہ بہی اس میں شمع ہے، اور وجہ شبہ اس میں چشم تر ہونا، اور عرف تشبیہ اس میں مانند، اور غرض تشبیہ کیا ہے؟ انسانی زندگی کے درد کو واضح کرنا۔ اسی طرح ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، عہدے عہدے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ تو اس میں پھول جو ہے وہ مشبہ ہے، پریاں اس میں مشبہ بہی، اور وجہ شبہ اس میں قطاریں اور خوبصورت لباس ہے، اور عرف تشبیہ اس میں یا ہے، اور غرض تشبیہ پھولوں کی خوبصورتی اور خوبصورت ترتیب کا اظہار کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ تشبیہ کی مثال ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو لب جو ہیں وہ مشبہ ہیں، مشبہ لب ہیں، اور مشبہ بہی اس میں گلاب کی پنکھڑی، اور وجہ شبہ اس میں ناز کی، اور حرف تشبیہ اس میں کی سی، اور غرض تشبیہ اس میں محبوب کے ہونٹوں کی نازکی اور خوبصورتی کا اظہار کرنا۔ عزیز طلبہ، آپ کو یقیناً تشبیہ جو ہے وہ اچھی طرح سے اور اس کے ارکان بھی اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آگے ہوں گے۔ اب ہم اس سے جو نیکسٹ ہمارا استعارہ ہے، استعارہ کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج تک کے لیے تشبیہ کو آپ یاد رکھیے گا، ذہن نشین کیجیے گا۔ اگر کوئی پھر بھی ابہام رہ جائے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی جہاں پہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو میں آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دوں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔